لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ کا فرمان ہے مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. اس آیت کریمہ میں اسلام اور ایمان کے انکار کی اصل وجہ، تمام بدعمالیوں کی جو اصل وجہ ہے وہ بیان کی گئی ہے. اسلام اور ایمان کے انکار کرنے کی تمام بدعمالیوں کی اصل وجہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت ایک فطری امر ہے، لیکن اس میں غلو کرنا یہ مہلک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. دنیا کی محبت یہ ہر برائی کا سرچشمہ ہے، ہر برائی کی جو جڑ دنیا کی محبت ہے. اللہ نے فرمایا زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. حب الشہوات من النساء، مرغوب چیزوں کی محبت. حب کے معنی ہیں دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا. شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو طبعی طور پر، جو فطری طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں. اللہ نے فطری طور پر، طبعی طور پر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے. ان چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں ودیعت کر دی ہے. اس آیت کریمہ میں شہوات کی جتنی قسموں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بذات خود بری ہو، جو فی نفسی ہی بری ہو. اللہ نے ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اللہ نے ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں کیوں ڈالی ہے؟ اللہ نے عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، مال اور دولت کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے، ودیعت کر دی ہے. اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جاتی تو یہ جو دنیا کا نظام ہے کب کے تباہ و برباد ہو جاتا. اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہ کرتا، محنت نہ کرتا، تو پھر یہ دنیا ہی باقی نہیں رہتی. یہ جو دنیا کی ترقی جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی ہے. اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دلوں میں نہ ڈالی جاتی تو دنیا کا نظام کب کے درہم برہم ہو جاتا. کوئی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور جدوجہد نہ کرتا. اللہ نے فطری طور پر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں اس لیے بھی ڈال دی ہے تاکہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، اخروی جو نعمتیں ہیں، بندہ ان نعمتوں کی طرف مائل ہو، ان نعمتوں کی طرف راغب ہو.
اگر بندے کے دل میں دنیا کی نعمتوں کی قدر نہ ہو، دنیا کی نعمتوں کی طرف میلان نہ ہو، بندے کا دل دنیاوی نعمتوں کی طرف راغب نہ ہو، تو بھلا اس کا دل آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کی طرف کیسے راغب ہوگا؟ پھر وہ اعمال صالحہ کیوں کر بجا لائے گا؟ پھر وہ گناہوں سے کیوں کر بچے گا؟ تو اللہ نے محبت ڈال دی ہے۔ اگر دنیا کی ان نعمتوں کی محبت انسان کے دل میں ہوگی تو یقیناً انسان جو آخرت کی جو نعمتیں ہیں، اخروی جو نعمتیں ہیں، جو پائیدار ہیں، جو نہ ختم ہونے والی ہیں، ان کی طرف انسان کا دل راغب ہوگا تاکہ وہ نعمتوں کا حاصل کرے جو پائیدار ہیں۔ ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کان نے نہیں سنا ہے، انسان ان نعمتوں کا شعور اور احساس نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کی محبت جن کا ذکر آگے آ رہا ہے اس لیے بھی ڈال دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیا جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس کی زینت بنایا ہے۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں کون احسن عمل والا ہے۔ اللہ نے محبت ڈال دی ہے ان چیزوں کی تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہے کون ان چیزوں میں مگن ہو کر کے آخرت کو بھلا دیتا ہے، کون ان چیزوں کو آخرت کی تیاری کے لیے لگاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ انسانوں کا امتحان لینا چاہ رہا ہے، کون ان نعمتوں کو پا کر یا ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو اصل امتحان ہے، اللہ نے یہ محبت انسان کے دل میں رکھ دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کا امتحان لیا جا سکے۔ اللہ نے جن چیزوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں رکھ دی ہے ان میں سے مثال کے طور پر، حصر کے طور پر نہیں ہے۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ آگے جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے انہی چیزوں کی صرف محبت انسان کے دل میں رکھ دی گئی ہے۔ بطور ایگزامپل اللہ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کی طرف انسان کا دل طبعی طور پر، فطری طور پر راغب ہوتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس آیت کی میں تفصیلی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔